اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات محترم، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، امت مسلمہ مختلف آزمائشوں، ابتلاؤں اور افتراق کا شکار ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے جو ہمارے ایمان اور نفاق کو الگ کر رہی ہے۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے متعلق کون نبی کریم کے ساتھ دیتا ہے اور کون خاموشی اختیار کرتا ہے۔ اللہ مالک نے انسانوں کے اندر سب سے بہترین جنہیں چنا، جنہیں بنایا، وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے اندر بھی اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت، فوقیت اور شرف جنہیں عطا کیا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو نبی کریم کی زندگی میں ایک سبق، ایک پیغام دیا تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آئے اور میرے پاس آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے ایک کہنے لگا یہ وہی شخصیت ہے جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ فوقیت دی ہے۔ دوسرے نے پوچھا کتنی فوقیت؟ تو کہا مجھے اور دو آدمیوں کو تولا گیا، اللہ نے مجھے ان سے برتر اور افضل کر دیا۔ پھر اسی طرح 3، 4، 5، 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، پوری دنیا کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور دوسرے پلڑے میں جناب محمد الرسول اللہ کو ڈالا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے پھر آپ کو ساری مخلوق سے زیادہ فضیلت اور فوقیت دی۔ جس پاک پیغمبر کو دنیا کی ہر چیز پہ فضیلت اور فوقیت ہے، ہم پہ اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے اس نبی کا امتی ہمیں بنایا۔ اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک اللہ نے کئی دفعہ مسلمانوں کو آزمایا اور یہ ایک چھاننی لگائی کہ کون ایمان، اعتقاد اور نبی کریم کے محبت کے دعوے میں سچا ہے اور کون شخص نفاق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ سورۃ احزاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے اہل مکہ، یہود اور دوسرے غیر مسلمان انفرادی حیثیت سے اخیر تک پہنچے لیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ بالآخر یہود نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر کے پورے عرب کے قبائل کو ابھارا۔ اگر اپنی سرداریوں کو، اپنی برتری کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو مدینے اور مدینے کے حاکم کو ختم کر دو۔
یہ سارا پلاننگ بنا کے ایک بہت بڑا لشکر تشکیل دیا گیا۔ مکہ کے لوگ تو پہلے ہی بغض اور اناد میں جل رہے تھے، اور دوسرے قبائل کو بھی ابھار کے وہ سب کو لے کے آئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کی چند ہزار نفوس پہ آبادی ٹوٹل تھی، اور جو لشکر آیا وہ تقریباً 10,000 سے زائد تھا۔ انہوں نے چاروں طرف سے مدینہ منورہ کو گھیر لیا۔ اس وقت کیفیت یہ تھی، اللہ رب العزت اس کا تذکرہ سورت احزاب کے اندر اس طرح فرماتے ہیں، اذ جاؤکم من فوقکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر سے بھی لشکر آ گئے۔ مدینے کے دو رستے ہیں، ایک مدینہ جو اونچائی کی طرف ہے، ایک مدینہ پیالے کی طرح گہرا ہے۔ کہا اوپر سے بھی فوجیں آ گئی اور نیچے سے بھی آ گئی۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، دل اچھل کے حلق میں آ گئی کہ بنے گا کیا، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اور آنے والوں کا مقصد سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو نقصان پہنچانا تھا، کہ اگر انہیں ہم قابو کر لیتے ہیں تو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ وہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے نبی کو فتنہ کہتے تھے، جبکہ وہ خود فتنہ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، طرح طرح کے گمان ذہن میں آنے لگے کہ بنے گا کیا۔ ایسے حالات میں نفاق اور ایمان کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے صرف اپنے دل میں، زبان سے تو ایمان تھا لیکن دل کے اندر نفاق چھپایا ہوا تھا، یا وہ ایمان کی اس معراج پہ نہیں تھے، ایسے حالات سے گھبرا کے خوف زدہ ہو کے کہنے لگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جو لوگ منافق تھے اور جن کے دلوں میں بیماری تھی۔ بیماری کن کے دلوں میں ہوتی ہے؟ جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، حالانکہ وہ نفاق کی طرف نہیں ہوتے، لیکن سختی کے وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، وہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکہ ہے، اب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب تمہارا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اور ایک گروہ ایسا تھا جو کچھ نہ کچھ دل میں رکھتا تھا، وہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آ گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، یہ کیا کہنے لگے؟ ایک گروہ کہنے لگا اے اہل یثرب لا مقام لکم، اب تمہارے لیے زندگی کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، فرجعوا، بھاگ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک فریق نبی کریم سے اجازت طلب کرنے لگا۔ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، وہ کہنے لگے ہمارے گھر ننگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھروں کی بات نہیں تھی، إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ صرف وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے کہ نبی کا ساتھ نہ دینا پڑے۔ محبت کے دعوے بڑے تھے، کتنے دعوے تھے؟ ان منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کی کیفیت یہ تھی، مسجد نبوی کے اندر نبی کریم کے پیچھے کھڑے ہو کے پہلی صف میں نماز پڑھتا، جب نماز ختم ہوتی
تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو جاتا، کہتا انکا لامین لصدیق لرسول، پہلے قسمیں اٹھاتا، واللہ باللہ سمت اللہ، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آپ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تو اللہ جو دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اللہ نے سورۃ منافقون اتار دی اور کہا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ یہ منافق آپ کے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج بھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ہم دعوے بڑے کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہر شخص کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہے تو وہ الگ، کسی مذہبی جماعت سے وابستہ ہے تو الگ۔ ان حالات میں بھی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ ہم مسلمان مل جائیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اجتماعی طور پہ اس کا مقابلہ کریں، بلکہ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کا جو امیر یا بڑا ہے وہ صرف اپنی پارٹی اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے جب بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کا تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا جا کے لڑنا چاہیے، کچھ نے کہا یہیں پہ لڑنا چاہیے، اللہ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا، اطیعوا اللہ والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ اور اس کی رسول کی بات مانو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر آپس میں اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میرے پیارے بھائیو، اگر ہم مختلف ممالک میں ہیں، ہر ملک ایک دوسرے کے خلاف کھڑا ہے، ہر ملک ایک دوسرے کے متعلق بری سوچ رکھتا ہے، حالانکہ سب کا کلمہ ایک ہے، ایک ملک کے اندر رہنے والے ایک دوسرے کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے، تو ایسے حالات میں ہماری ہوا تو اکھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اہل کفر بڑی دلیری کے ساتھ اسلام کو بھی گالی دیتا ہے اور صاحب اسلام جناب محمد الرسول اللہ کے متعلق بھی سب و شتم کرتا ہے، تو ہم خاموش ہیں، ہم تماشا دیکھ رہے ہیں، زندگی کے معمولات میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ایک طرف تو یہ منافقین، ان کی کیفیت تھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَيُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، انہوں نے میرے ساتھ عہد کیا تھا کہ نبی پہ کوئی سخت وقت آیا ہم پیٹھ پھیر کے نہیں جائیں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ جو اس کے ساتھ عہد کیا ہے اس سے پوچھے گا۔ پھر فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ ان فررتم من الموت، تم یہ جو موت سے بھاگتے ہو، تمہارا موت سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر موت سے یا قتل ہونے سے ڈرتے ہو تو وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، پھر تمہیں تھوڑا سا فائدہ تو مل جائے گا، زندگی کے 4 دن تو مل جائیں گے، لیکن اللہ کی رضا میں نہیں رہو گے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو پھر فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، بتاؤ اللہ اگر تمہیں مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو کون بچائے گا تمہیں؟ ان او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تم پہ رحم کرے تو کون اللہ کی رحمت سے تمہیں دور کر سکتا ہے؟ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، تم اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ ایک طرف تو یہ گروہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے پہ آنے والے لوگوں سے ڈر کے بھاگ گئے اور الگ ہو گئے، اور دوسری طرف اہل ایمان کی کیفیت کیا تھی؟
اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ اللہ کہتے ہیں ایک طرف ایماندار جو سچے ایماندار تھے، جن کے دل میں واقعی رسول اللہ کی محبت تھی، جو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے، اہل ایمان۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمانداروں نے ان سارے لشکروں کو دیکھا وہ خوف زدہ نہیں ہوئے، کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی ہے، وہی لشکر ہیں جس کا وعدہ اللہ نے ہمیں دیا تھا، اس کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ان پہ فتح دے دے گا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی سچے ہیں، اس کے رسول بھی سچے ہیں۔ ہماری بات عقل میں آتی ہے یا نہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانٌ وَتَسْلِيمًا، ان لشکروں کو دیکھ کے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا اور جذبہ اطاعت اور زیادہ ہو گیا۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، یہ مومن مرد جو تھے انہوں نے جو اللہ کے ساتھ عہد کیا وہ پورا کرنے کے لیے تیار تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی جان لٹا دی اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے، اور کچھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری جان بھی چلے جائے، اللہ اور اس کے رسول کی حرمت رہنی چاہیے۔ آج ہمارے اوپر بھی میرے عزیز بھائیو یہ آزمائش ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ آج ہمیں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کاروبار، گھر، یہ سارے بہت محبوب ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑو ان کاموں کو، اپنے معاملات سنبھالو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائیو یہ بہت بڑی غلط بات ہے جو ہم سوچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سورت توبہ کے اندر فرماتے ہیں کل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، تمہارے اولادیں، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، وہ مال جو تم کماتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہیں اللہ یا اس کے رسول سے یہ اچھے لگنے لگے تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرنا اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ جائے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرمت پہ اس میں غیرت نہیں آتی اور وہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش نہیں کرتا تو فرمایا وہ فاسقوں میں ہو جائے گا، وہ ایمانداروں میں نہیں رہے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس نبی کی قدر کرنی چاہیے، اس نبی کا مبعوث ہونا اور ہمیں اس نبی کا امتی بنانا یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ اللہ رب العزت سورت آل عمران میں کہتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے، علی المؤمنین، ایمانداروں پہ۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسول، اس نے تمہارے اندر ایک ایسا رسول مبعوث کیا، من انفسہم، جو تمہارے ہی خاندانوں میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پہ آیات کی تلاوت کرتے، ویزکیہم، اور تمہیں پاک کرتے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے بھائیو، آج اگر ہمیں ہدایت کی تھوڑی سی کوئی آنچ ملی ہے، ہدایت کی روشنی اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی زندہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے ہم میں
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، آج ہم مسلمان ہیں، آج ہم اللہ کی بارگاہ میں بچنے کی امید رکھتے ہیں، ہم جہنم کے عذابوں سے بچنے کی توقع رکھتے ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کلمہ پڑھا تو اسی وقت کہنے لگے لو جی ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ سورۃ حجرات ہے، 26واں پارہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، یہ اعراب آئے، کلمہ پڑھا، کہنے لگے ایمان لے آئے۔ کہا قل لن تؤمنوا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم نے اسلام قبول کیا ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا نا، یہاں ایک مضبوط پودا بن جائے گا، پھر تم اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو ایماندار۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، وہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو چکا ہے؟ کہا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں اطاعت کرو گے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرو گے، تو میں اور آپ اس ترازو پہ اپنا ایمان رکھ کے دیکھ سکتے ہیں، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات میں اطاعت کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ہم اہل ایمان ہیں، اگر نہیں کرتے تو ہمیں اپنی ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ کہا انما المؤمنون الذین آمنوا، ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اللہ اور اس کے رسول کے کسی حکم میں وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیتے ہیں، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ کہا یہی سچے لوگ ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ پھر آج ہمارے اندر بہت زیادہ یہ بات ہے، ہم میں سے ہر انسان دعویٰ کرتا ہے میں جی بڑا اچھا مسلمان۔ کہا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، اللہ کو اطلاع دیتے ہو کہ میں بڑا دیندار ہوں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کو بتاتے ہو جو زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کہا یمنون علیک ان اسلموا، اپنے اسلام کا احسان دیتے ہو میرے نبی پہ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے تمہاری رہنمائی ایمان کی طرف کی۔ اگر آج ہم مسلمان ہیں، اگر آج ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے تو یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہمارا رسول اللہ پہ یا اللہ پہ احسان نہیں ہے۔ وگرنہ جو لوگ ایمان سے خالی ہے ان کا تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے، ان کی تو دنیا آخرت برباد ہے۔ اللہ نے صرف دنیا کی زیب و زینت انہیں دی ہے، اس کے آگے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش جس وقت کسی کافر کی موت آتی ہے آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں، فرشتے آ کے اس کے چہروں پہ، اس کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بے شمار ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ایک نمازی، ایک نیک انسان، وہ ایسے فوت ہوتا ہے کہ جیسے احساس ہی نہیں ہوا، بیٹھا بیٹھا وہ گیا۔ اس کے برعکس ایک فاسق، ایک فاجر، ایک منافق، ایک کافر، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو چلاتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ تو میرے بھائیو،
ہمیں اپنے نبی کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے انہیں کیا عزت و شرف دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا ساری مخلوق، ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ آئے گا، لیکن ساری آدم کی اولاد کا سرداری اللہ کسی کو دیں گے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کہا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، ولا فخر، میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہ میری بات نہیں، میرے رب کی عطا ہے، اس لیے میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں، اور میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ یہ جھنڈا مجھے میرا رب عطا کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، جس شخصیت کو اللہ نے کائنات کی سب سے بڑی سرداری عطا کی، جسے قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ملے گا، اگر وہ اتنی بڑے منصب پہ فخر نہیں کرتے، ہم چھوٹے چھوٹے مناصب پہ کیوں فخر کرتے ہیں؟ ہمیں اس پہ اللہ کی عطا سمجھنا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا میں وہ شخصیت ہوں، جب قیامت قائم ہوگی سب سے پہلے زمین پھٹے گی تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کو اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں، اس نبی کی قدر کرو جس نبی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہمارے لیے قانون کا درجہ رکھتا ہے، جس کا عمل ہمارے لیے نجات اور کامیابی کی علامت ہے، جن کی خاموشی ہمارے لیے قانون کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج ان کی ذات کے متعلق زبان درازی ہو رہی ہے اور ہم خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ نبی اتنے ناگزیر ہیں، پہلے یہ بات عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ نبی کریم کی بعثت کے بعد دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے، اگر وہ اس چیز پہ ایمان نہیں لاتی جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کی ہے تو وہ جہنم میں جائے گی، بے شک وہ کتنے ہی رفاہیت کے کام کر لے، دنیا میں کتنی ہی نیکیاں کر لے۔ ضروری اس امر یہ ہے کہ اگر نبی کریم کی ذات اور آپ پہ نازل ہونے والی شریعت پہ ایمان ہوگا تو وہ انسان کامیاب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس نبی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لوگو تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اوپر تک، اپنی اولاد نیچے تک، سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبوب شخصیت کائنات میں اگر ہو تو وہ ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، بیوی نہیں، رشتہ دار نہیں، کاروبار نہیں اور دوسرے معاملات نہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی سے ہونی چاہیے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آپ سب جانتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اگر خدا نخواستہ کسی کے باپ کو یا ماں کو گالی نکالتا ہے، ہم کمزور ہونے کے باوجود مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میری ماں کو گالی نکالے، تو ہوتا کون ہے میرے باپ کو کہے۔ تو ہمارے سارے ماں باپ رسول اللہ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، آپ کی عزت اور شرف اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس معاملے میں ہماری غیرت کیوں نہیں اٹھتی؟
کیوں نہیں ہم سوچتے؟ تو میرے بھائیو یہ یاد رکھیں، پہلی امتوں میں بھی انبیاء اپنی امتوں کے متعلق خیر خواہی کے جذبات رکھتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے میرے اللہ، ان بتوں نے، ان دنیا کے گمراہ لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن جو میری اتباع کرے گا صرف وہ میرا ہے، اور ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو نافرمانی کرے گا اس کا معاملہ تیرے ساتھ ہے، جو مرضی کرے۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے متعلق کہا، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان پہ عذاب کرے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے۔ لیکن ہمارے نبی اپنی امت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اپنی امت کے متعلق کیا سوچ رکھتے ہیں، امت کو اس کے مقابلے میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقال، اور کہنے لگے، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت، وبکا، اور زار و قطار رونے لگے۔ فقال اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں روتے ہوئے دیکھا تو کہا، یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وربک عالم، اور رب بہت زیادہ جانتا ہے، فسلہ ما یبکیک، نبی کریم نے کس چیز کا سوال کیا اور کیوں رو رہے ہیں؟ فاتاہ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام آئے، فسألہ، انہوں نے سوال کیا، اے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے، کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کس چیز کا سوال کر رہے ہو؟ تو فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی، یہ اللہم امتی اللہم امتی، پھر رونے لگے۔ تو جبریل کہتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ، حالانکہ اللہ مجھ سے زیادہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہا۔ تو پھر جبریل نے جا کے جب اللہ رب العزت کو بتایا تو فقال اللہ رب العزت فرمانے لگے، یا جبریل، اے جبریل، اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فقل، اور کہیے، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے پاک پیغمبر، میں آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دوں گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں بتایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ سوال کرنے والے نے کہا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری باتوں کی نافرمانی کی، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں، اپنے معاشرتی معاملات میں، اپنے کاروبار کے معاملات میں سوچنا چاہیے، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟ تو پھر تو انشاءاللہ اللہ کے نبی ہمیں جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اگر ایسا نہیں تو ہمیں اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اس پاک پیغمبر کی اطاعت میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور یاد رکھیں، صرف محبت کا دعویٰ کر لینا کافی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا معیار بتایا،
من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کائنات کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی دشمنی اور بغض میں سڑے ہوئے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کو نبوت ملی۔ 3 سال تک نبوت ملنے کے بعد آپ کی دعوت جو ہے وہ چھپ کے تھی، اور 20 سال آپ نے کھلی دعوت دی۔ اس 20 سال کے اندر 17 مرتبہ آپ پر قاتلانہ حملے ہوئے، لیکن اللہ رب العزت انہوں نے اپنے نبی کو یقین دلایا تھا۔ سخت حالات میں مکے کی زندگی کے اندر جب کوئی مددگار مملکت بھی نہیں تھی، ایسے وقت میں اللہ نے اپنے حبیب کریم کو کہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو میری طرف سے آپ کو بتایا جاتا ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچائیں گے تو وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پاک پیغمبر میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لوگوں کی دسترس سے میں تمہیں بچاؤں گا۔ 17 حملے ہوئے اور ایک بھی کامیاب نہ ہوا، حتیٰ کہ 3 یہودیوں نے، 9 قریش مکہ نے اور باقی عرب کے لوگوں نے کیے، لیکن ایک بھی حملہ ایسا نہیں تھا جو کارگر ثابت ہوتا، حتیٰ کہ ایک دفعہ آپ کو زہر دے دیا گیا، اللہ نے اس سے بھی بچا دیا۔ اور میرے بھائیوں، نبی کریم خواہش کرتے تھے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ، میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے رستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، لیکن اللہ نے قسم اٹھا کے کہا تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے میرے پاک پیغمبر میں لوگوں سے تمہیں بچاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم نہ کریں، سارے سو جائیں، ایمان کو چھوڑ دیں، اللہ کے نبی کا پھر کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے نبی میں تیرا ذکر بلند کروں گا، اور اللہ کا نبی کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا۔ اور جو بدبخت، جو بدنصیب نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مطہرہ کا مذاق اڑائے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو تیرا مذاق اڑائے گا میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ ہم تاریخ اسلامی میں نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کعب بن اشرف یہودی یہ نبی کریم کے متعلق بڑی بکواس کرتا تھا، تو انہیں عمیر بن سالم نے قتل کر دیا، اور اسی طرح ابن خطل یہ بھی نبی کریم کے متعلق بکواس کرتا تھا، وہ بھی بیت اللہ کے اندر اسے قتل کیا گیا، حالانکہ بیت اللہ کے اندر قتل کرنا جرم ہے، لیکن جو نبی کی گستاخی کرے وہ بیت اللہ کے غلاف کے پیچھے بھی چھپ جائے تو اس کی سزا قتل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عمیر بن امیہ نے اپنی بہن کو جب اس نے گستاخی کی، اس نے یہ نہ دیکھا یہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینے صحابی تھے، ان کی لونڈی نے بکواس کی تو اندھے ہونے کے باوجود انہوں نے نبی کی گستاخی کرنے والے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، 850 میں قرطبہ کے عیسائی پادری پولوجیس نے توہین رسالت کی تحریک کا آغاز کیا، امیر عبد الرحمن کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کے حکمرانوں پہ یہ لازم ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مطہرہ پہ کوئی آئے، مسلمان حکمرانوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لیں، اس کا مقابلہ کریں۔
لیکن آج 60 مسلمان ممالک میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کفار کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہہ سکے۔ 1183 میں کرک کے صلیبی کمانڈر ریجنالڈ نے نبی کریم کے بارے میں توہین امیز کلمات کہے۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم اٹھائی کہ میں محل میں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ آسمان تلے سوؤں گا، میں کبھی نیا کپڑا نہیں پہنوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گستاخ کو قتل نہ کر لوں گا۔ جب بیت المقدس فتح ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے اس کمانڈر کو بلا کے اسے پکڑ کے اس کی گردن کو اتارا، پھر کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتم کو قتل کر کے اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کیا۔ 1924 کے اندر ہندوستان کے اندر راجپال ایک شخص تھا جس نے رنگیلا رسول کے نام پہ ایک کتاب لکھی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے عالم دین تھے مولانا ثناء اللہ امرتسری، انہوں نے مقدس رسول کے نام پہ ان ساری باتوں کا منہ توڑ جواب دیا، لیکن ایک غیرت مند مزدور ترخان نے جس کا نام غازی علم الدین تھا، اس نے اس راجپال کو قتل کر دیا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں 1933 کے اندر نتھو رام نے ہسٹری آف اسلام کے نام پہ ایک رسالہ لکھا تو غازی عبد القیوم نے اسے جہنم رسید کیا۔ اسی طرح جرمنی کے ایک اخبار میں کارٹون بنانے والے کو ہمارے وزیر آباد کے ایک نوجوان عامر چیمہ نے اس پہ قاتلانہ حملہ کیا، لیکن اسے شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہیں کہ وہ کارٹونسٹ جس نے نبی کریم کے خاکے بنائے وہ یورپ کا ایک ملک، تو اس کی گورنمنٹ نے اسے تحفظ فراہم کیا اور اسے ایک تہہ خانے میں زندگی کی ساری ڈنمارک کے حکومت نے اسے تحفظ فراہم کیا، ایک تہہ خانے کے اندر اسے دنیا کی ہر سہولت دے دی، اسے سیکورٹی دے دی، لیکن ایک دن اس کی جلی ہوئی لاش کرسی پہ پڑی ملی۔ انا کفیناک المستہزئین، جو نبی کا مذاق اڑائے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرانس کے ایک شخص نے یہ کام کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سے 2 سال پہلے وہ اپنی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں اس کی گاڑی کو آگ لگ گئی، جب امدادی ٹیمیں پہنچی اس کی لاش جل کے راکھ ہو چکی تھی۔ یہ اللہ کی فطرت اور قانون ہے، اور ہندوستان کے اندر آج جو کچھ ہوا ہے انشاءاللہ اللہ ان کا مقابلہ خود کرے گا۔ لیکن میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا یہ لوگ ہمارے نبی کے خلاف بات کرتے ہیں، ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو چاہیے ہم اپنے نبی سے محبت کا اتنا ثبوت دیں۔ نبی سے محبت کا ثبوت کیا ہے کہ ہم اپنے نبی کی ہر بات کی اطاعت کریں، آپ کے ہر حکم کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترویج دیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخ رو بھی ہو جائیں گے کہ ایسے وقت پہ جب لوگ اللہ کے پاک پیغمبر کی مخالفت کر رہے تھے، ہم اس نبی کی محبت میں، ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان بھی لڑا رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اپنی نبی کی فرما برداری پہ زندہ رکھے۔ اللہ موت دے تو اسی حالت میں عطا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔